الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کے کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو نہ صرف ماہ محرم کا آغاز ہو جاتا ہے بلکہ ماہ محرم کے ساتھ ساتھ نئے اسلامی سال کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے چاند کی رفتار کو مقرر کیا گیا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو مہینے ہیں یہ چاند کی رفتار اور چاند کے آنے جانے کے ساتھ متعین کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ہجرت کے سال کو اسلامی تقویم یا اسلامی کیلنڈر کی بنیاد قرار دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سن 1444 ہجری تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو 1444 سال گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال ماہ محرم کا آغاز یہ صرف ایک مہینے کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ یہ نئے ہجری سال یا نئے اسلامی سال یا نئے قمری سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن مجید نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کی 10 تاریخ جسے عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ روزہ رکھتے، لیکن وصال سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگلے سال اگر میں رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے،
لیکن چونکہ آپ نے حکم فرما دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام فرمایا کہ 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جان بوجھ کر ادنا سی مشابہت اختیار کرنا بھی حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مشابہت کسی ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے تھے ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کی عبادتیں، ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز اور دین اسلام کے حکم، دین اسلام کی تربیت اور تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہٰذا حدیث میں یہ احکام جا بجا ملتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو ماہ محرم الحرام جہاں ایک طرف نئے اسلامی سال کا آغاز بھی ہے، دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا اور 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملانا یہ مستحب عمل بھی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ مہینہ سید الشہداء حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے۔ گویا ایک مسلمان کے لیے اپنی تربیت کا وافر سامان اس مہینے میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے دل و دماغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔